بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور جب کوئی بے حیائی کرے اور کوئی کبھی ہی فعل یا گناہ ان سے صادر ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ مرد و عورت ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے۔ عطا کا قول ہے کہ بے حیائی شرک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبیح فعل اور تمام معاصی و کبائر اس میں داخل ہیں، اگرچہ یہ آیت کریمہ خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہو۔ جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے جو کہا وہ آگے آتا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ کفار نے اپنے افعال قبیحہ کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہٰذا ان کے اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو جاہل بدکار کی تقلید ہوئی اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ تقلید کی جاتی ہے اہل علم و تقویٰ کی، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ دوسرا عذر ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افطرا و بہتان تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرماتے ہیں تم فرماؤ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی، آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا، اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بد رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو امیر حج بنا کر بھیجا اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبیح فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں، اگرچہ یہ آیت کریمہ خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، اور فواحش سے مراد وہ عبادات ہیں جو انہوں نے از خود ایجاد کر رکھی تھی، مثلا ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے جو محض باپ دادا کی رسموں کو دین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں؟
اور اس میں ان مقلدین کے لیے بھی تنبیہ ہے جو امام پرستی، شیخ پرستی یا کسی بھی شخصیت پرستی میں گرفتار ہیں۔ جب بھی انہیں حق کی بات دلیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور وہ لاجواب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے بزرگوں کو اس کا علم نہ تھا یا وہ جاہل تھے؟ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر اور نصرانی نصرانیت پر قائم رہے اور بدعتی بدعت پر قائم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کی یہ دلیل کچھ قابل توجہ تھی، اس لیے یہاں قرآن کریم نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ اور دوسری روایات میں اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر باپ دادا کوئی جہالت کا کام کریں تو وہ کس طرح قابل تقلید و اتباع ہو سکتا ہے؟ یہ محض افترا اور بہتان تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائیے، بے شک اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔